کھال ادھیڑ دیتا ہے. دنیا کو گالیاں دینے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھیں. اپنے آپ کو دیکھیں. سماج ہمارا آپسی رنجش میں مر رہا ہے. اتنے بڑے مجمع میں کیا سارے لوگ ایک دوسرے کا پیار لے کے بیٹھے ہوں گے؟ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو پھوپھا سے ناراض, کوئی بھائی سے ناراض, کوئی تاؤ سے ناراض, کوئی چاچا سے ناراض, کوئی ماں سے ناراض, کوئی بہن سے ناراض, کوئی اپنوں سے ناراض, کوئی خاندان سے ناراض, کوئی پڑوسی سے ناراض. اتنی نفرتیں لے کے ہم جلسوں میں بیٹھے. ہاں, مسجد میں بگ بگے کپڑے پہن کے جائے گا, ایک دم نئے, ایسے کالر کھڑا ہوگا, کلف لگا ہوگا, آستینیں یوں چل رہی ہوں گی. اللہ کہتا تیرے کپڑوں کو تو میں نے دیکھ لیا, میں تیرے دل بھی دیکھ رہا ہوں. یہاں جو سجدے کرنے آیا ہے خالی کپڑے کی سفیدی سے کام نہیں چلے گا, تھوڑا دل بھی سفید کر کے رہا. دل بھی سفید کر کے رہا. دل کالے ہو گئے ہمارے, حرام کھا رہے ہیں ہم دن و رات. جوانوں, یہ جو وقت گزار رہے ہو نا چوراہوں پہ, بڑی قیمتی زندگی ہے تمہاری, بڑی قیمتی زندگی ہے. قسم سے حضور ہم سے پیار کرتے ہیں, ورنہ ہم مٹ گئے ہوتے. حضور نے ہمیشہ کمزوروں کو ترجیح دی. 8 سال دادا کی کفالت میں میرے حضور رہے. جب آپ کے دادا کے وصال کا وقت آیا نا, سارے بیٹوں کو بلایا, فرمایا میرے بعد میرے پوتے کو کون سنبھالے گا؟ تو ابو جہل نے کہا تھا مجھے دے دو, ابو لہب نے کہا مجھے دے دو. یہ سارے لوگ مطلب چاہتے تھے, جتنے لوگ تھے. ابو لہب کہنے لگا مجھے دے دو, فرمانے لگے نہیں, تیرا دل ٹھیک نہیں ہے, تجھے نہیں دیا جائے گا. عباس, امیر حمزہ, سب نے مانگا. پھر حضور سے فرمایا اب آپ کی مرضی ہے, جس کے پاس جاؤ آپ رہ لو. حضور اٹھے اور حضرت علی کی والد کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, جبکہ سب سے زیادہ غریب تھے حضرت علی کے والد. یار قسم سے میرے حضور نے بچپن سے ہی غریبوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. اتنا پیار کیا ہے حضور نے کمزوروں سے. ذمہ داری بنتی ہے ہماری بھی. حرام کھا لو, حلال حرام مت کھانا, والے واقع مر جانا. مت جاؤ شراب کے قریب, بند کرو یار یہ ڈھول. حضور کے ہو نا, ہے نا سارے حضور کے؟ بولو, سارے حضور کے ہیں نا. جنت کا مالک کون ہے؟ سارے بولو. وہ نہیں بول رہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, مولوی کہیں ہم پہ نہ چپکا جائے. بھائی شادی بیاہ ہونا, نکاح کس کی سنت ہے؟ اور زور سے. یہ بچے بیٹھے نا چھوٹے چھوٹے, اللہ انہیں سلامت رکھے. میں کہتا ہوں بچوں کو جلسوں میں لایا کرو. اگر یہ بچپن سے جلسوں میں آئیں گے نا تو کل آنے والے کسی جلسے کی کمیٹی کے صدر بن کے دکھائیں گے. جوڑو بچوں کو. اکثر نوجوان کمیٹی والے سب نو عمر والے, نئی عمر کے بچے سارے. یہ ان کی محنتیں نہیں ہیں, یہ مدینے والے مصطفیٰ کا انتخاب ہے. جسے حضور چاہتے اسے چن لیتے ہیں, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب. ٹینٹ کون سا ہے؟ برکاتی. ٹینٹ برکاتی اور ساؤنڈ ازری ہے. یہی تو پیار چاہتے ہیں ہم, یہی پیار چاہتے ہیں. میں ادھر نہیں جاؤں گا آج, بس آپ سے کچھ ضروری باتیں کر کے بات ختم کروں. توجہ ہے نا, آپ بدلیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو. دیکھو ماں بہنوں سے گزارش ہے, دیکھ بھئی تو بھی سن لے. اماں, میرے حضور نے فرمایا تھا عورتوں تم زیادہ صدقہ دیا کرو. میں نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے. یہ بات میرے حضور نے فرمائی تھی کہ عورت کے ساتھ کتنا ہی کر لو, آخر میں اسے یہی کہنا میرے ساتھ تم نے کیا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی فائنل ہے. مگر میں گزارش کروں گا, جو بھی تقریر سن کے جاتا نا بیوی کو ڈانٹتا جا کے. تجھے پتا نہیں مولانا حماد آئے تھے, کہہ رہے بیوی کو ایسے رہنا چاہیے. کبھی جا کے بیٹی کو بھی ڈانٹ, بیٹی تجھے کنیز فاطمہ بننا ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھا لیں گے نا تو کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی, کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی. ہم بیوی پہ کستے ہیں رسی, بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں آوارہ, اور پھر کہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں سوسائٹی اچھی ہو, لیکن ہم اچھے نہیں ہوں, ہم اچھے نہیں ہوں. کئی لوگوں نے نا سود کا کاروبار کیا, حضور کی امتی ہیں. بیاز کا کاروبار کر رہے ہیں, حضور کی امتی ہیں. ناجائز دھندے کر رہے ہیں, حضور کی امتی ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یار. حضور نے قیامت میں پوچھ لیا, بتا میں نے پتھر کھائے تھے, تو نے حرام کے لقمے کیوں کھائے تھے؟ کوئی حساب ہوگا اس کا؟ ہے کوئی حساب؟ کوئی حساب نہیں ہمارے پاس. بھائی اگر کوئی مولوی یہ کہہ کے جائے نا آج ساری جنتی ہو گئے, اس کا نمبر مجھے بھی دینا, میں اس کے گھر جا کے جنت لے کے آؤں گا. یاد رکھیے گا, کچھ
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چلی جائیں تو پھر کسی قیمت نہیں ملتی. نمبر 1 وقت گزر گیا دوبارہ نہیں ملے گا. نمبر 2 عمر جو چلی گئی واپس نہیں پلٹے گی. نمبر 3 ماں باپ گزر گئے دوبارہ نہیں ملیں گے. یہ 3 چیزیں اگر کہیں ملتی ہوں تو مجھے بھی بتانا. نام سنا نا سکندر اعظم کا؟ سب نہیں سنا ہوگا، تاریخ میں ہسٹری میں نام آتا ہے. 22 سال عمر تھی، اپنے شہر سے دور تھا، وطن سے دور. کسی کیڑے نے کاٹا، اس کا زہر پھیلنے لگا. اس نے کہا تھا کوئی میری جتنی چاہے دولت لے لے، مجھے اتنی سانسیں ادھار دے دے کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. لیکن کوئی ایسا نہ تھا جو پیسہ لے کے سانسیں ادھار دے دیتا، اس لیے کہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں. جب وہ فرشتہ بھیج دیتا ہے نا تو اگر ایک پیر اوپر ہے تو اوپر ہی رہ جاتا ہے. بندہ ہوا میں تو ہوا میں ہی کام ہو جاتا ہے. بندہ اگر کھا رہا ہے تو لقمہ جو جہاں ہے وہی ٹھہرا رہ جاتا ہے. ہاں میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی مرتے دیکھا، ہچکی آئی ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. نوجوانوں گزارش ہے اگر تعلیم سے دور ہو تو علم سیکھو. علم کیا کرتا ہے؟ یہ امام نہیں بناتا، صرف علم بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، خدا کے قریب کر دیتا. معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم کبھی بھی تعداد میں زیادہ نہیں رہے، کبھی بھی. بدر، احد، حنین، خندق، تبوک، یرموک ساری جنگیں پڑھ ڈالی. کہیں 3 لاکھ کے مقابلے میں 40,000 رہے، کہیں 2.5 لاکھ کے مقابلے میں 70,000 رہے، کہیں 1,000 کے مقابلے میں 313 رہے کم ہی، مگر جیت ہماری رہی، جیت ہماری رہی. آج بڑے عقل مند ہم ہیں. نہیں کتنے پرسنٹ بھارت میں؟ 25%. میں کہتا ہوں بہت تو 25%. جتنے بھی ہو نا صرف ایک بات پہ عمل کر لینا، اور اس بات کو یاد رکھنا. کل جب تھوڑے تھے نا تو جیت پاور کی نہیں تھی، اس لیے جیت ہوتی تھی کہ مسلح ہمارے تھے، مسلح ہمارے تھے. اور یہ اتنی پاورفل چیز تھی کہ جہاں بم کام نہیں کرتے وہاں سجدے کام کرتے، وہاں سجدے کام کرتے. آج نہ ذرا سا درد ہو جائے نا تو ادھر بھاگ گیا، فلاں زیارت پہ چلا جا، جھاڑو لے جا، کام ہو جائے گا. اس پہ کوئی لوٹا لے جا، کام بن جائے گا. اور کوئی یہ نہیں بتاتا جا 2 سجدے کر لے مسجد میں جا کے تیرا کام بن جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی لگی، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ہم نے خدا کو صرف جبار مانا، قہار مانا، کبھی اس کی شان کریمی کو نہیں دیکھا. وہ کتنا کریم ہے، کہتا تیری عمر 40 سال گزر گئی نا گناہ میں، اب بھی آ جا، صرف 2 آنسو گرا کے دکھا دے، میں اتنا کریم ہوں، آنسو گرنے سے پہلے تجھے اپنا بنا. کبھی اس کی رحمت کو ہم نے جانا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. دور ہو گئے اس سے ہم، ہمارے عقیدے مشرکانہ ہو گئے. دیوبندی نہ سمجھنا، تم میں سب میں پکا بریلوی. ہاں یہ عقیدہ تو ہے پیر دیتا ہے، یہ عقیدہ نہیں خدا دیتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا، درد ہوتا تو یا اللہ کہتا، تکلیف ہوتی تو یا اللہ کہتا. یار وہ کتنا کریم ہے قسم خدا کی. وہ یہ بھی نہیں کہتا رات کو اٹھ کے غسل کر، مصلی بچھا، سجدہ کر، رو کے دکھا تب مانوں گا. وہ تو اتنا کہتا ہے اگر میں تجھے توفیق دوں تو اٹھ کے بیٹھ جا بستر پہ، مصلی کی توفیق ہو تو مصلی پہ آ جا، اگر نہیں آ سکتا تو بستر پہ بیٹھ جا، اٹھا دے نگاہیں میری طرف اور کہہ دے یا اللہ میں گناہگار ہوں، تو کریم ہے، میں خطاوار ہوں، تو بخشنے والا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے صرف احساس گناہ کر لے، بخشنا میرا کام ہے. آدھی رات آتی ہے وہ کہتا اٹھو، جسے عزت چاہیے مجھ سے مانگو، جسے دولت چاہیے مجھ سے مانگو، جسے شفا چاہیے مجھ سے مانگو، جسے اولاد چاہیے مجھ سے مانگو، جسے برکت چاہیے مجھ سے مانگو. ہم نہیں مانگتے گئے، ارے مانگ کے تو دے قسم خدا کی. اگر دنیا والوں سے مانگو گے ہمیشہ ذلیل کیے جاؤ گے، خدا سے مانگو گے ہمیشہ عزت دار رہو. پاپا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قوسیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حمدان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. کوئی ظلم کرے مت تو دعائی، مت پکڑو کسی کے پیر. رات کو اٹھ جاؤ، مصلی بچھا دو، جب دنیا سو رہی ہو کہنا مالک یہ تیری سلطنت ہے، یہ تیری ملکیت ہے اور ہم تیری ملکیت کی رعایا ہے. مالک اگر تو ہماری تکلیف پہ راضی ہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہے. اتنا کہہ کے تو دیکھ قسم خدا کی دنیا کی عزت تیری ٹھوکروں پہ نظر آئے گی.
لیکن جب تکلیفیں ہوئی ہم نے کہا اس سے سمجھوتا کرو، اس سے سمجھوتا کرو، کرو گے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ان کے آگے جھکے جن کے آگے جھکنے سے نتیجہ نہیں تھا، کبھی اس کے آگے نہیں جھکے جس کے آگے جھکنے سے حکومتیں ملتی ہیں، حکومتیں ملتی ہیں۔ بغداد کی زمین ہے، اللہ کتنا کریم ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سننا، آج کے بعد اللہ توفیق دے تم مسجدوں کے رستے دیکھ لینا، مسجدوں کے رستے۔ بغداد کی زمین تھی، کسی بندے کا قتل ہو گیا، بادشاہ کا حکم ہوا کہ مجرم کو پکڑا جائے، اگیات میں 20 بندے اٹھائے گئے۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 20 بندے نا، اس سے زیادہ شور تو تم چنوں میں کر لیتے۔ کتنے بندے؟ 20 بندے اٹھائے گئے۔ 19 بندے بغداد کے تھے، ایک پردیسی تھا مسافر۔ تو شام تک ہوتے ہوتے نا 19 کے 19 بندے چھوٹ گئے۔ کوئی کہنے لگا اس کا میں ضمانتی ہوں، کسی نے کہا میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، کسی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے۔ 19 بندے چھوٹ گئے۔ ایک جو پردیسی تھا وہ جیل میں رہ گیا، پردیسی تھا، فون کا دور بھی نہیں تھا، خط بھی آسان نہیں تھا، قید میں تھا، وہ نہ ایک کمرے میں بند تھا۔ اس نے رات کو رونا شروع کیا، اس نے کہا مالک کوئی کسی کا سفارشی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کا ضمانتی آیا اسے لے کے چلا گیا، کسی کی پہچان والا کوئی آیا لے کے چلا گیا۔ یا اللہ ہو سکتا 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن تو تو جانتا ہے میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میرے اللہ میرا کوئی نہ سفارشی ہے نہ ضمانتی ہے۔ اے اللہ آج میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضمانتی بھی تو ہے، میری صفائی بھی تو دے سکتا ہے، مالک کرم کر دے۔ رو کے اس نے کہا اتنا، ہارون رشید بستر پہ سو رہا تھا، خواب آیا، آواز آئی ہارون تو سو رہا ہے، میرا بے گناہ بندہ تیری قید میں بند ہے۔ بستر چھوٹ گیا، دوڑ لگائی، قید خانے میں گئے، سارے کمرے چیک کر لیے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتایا گیا کوئی بے گناہ قیدی ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ شانت کھڑے تھے ہارون رشید، اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کان لگا کے سنا نا، کسی کمرے کے اندھیرے سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ میرا ضمانتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے۔ جا کے ہارون رشید نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی، کہنے لگا یار چل، تیری برات کی گواہی تیرے رب نے دے دی ہے۔ گھر لے کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں آج بھی رب سے رشتے مضبوط کر لو، کر لو رب سے رشتے مضبوط۔ قسم خدا کی، جب امیر دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، جب وہ دیتا ہے نا تو عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ چلو نا کبھی مسجدوں کی طرف، ہم کبھی نہیں آئے۔ ہماری قوم جو ہے نا، جب بھوک مری آئی نا، کہتے یار تو ہی بتا دے کیا کریں، وہ کہتا 2 نمبر کا مال ہے پہنچا دے گا، اتنے پیسے دوں گا، کہ ہاں ٹھیک ہے، غریبی تھی لے کے چلا گیا۔ غلطی کی تم نے یار، تم نے شراب کے بیپار کیے، تم نے چرس کے بیپار کیے، افیم کے بیپار کیے۔ ایک ایسو مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولانا اپنی قوم کو سمجھائیے، جتنے بھی بارڈر پہ نیپال کے پکڑے جاتے ہیں نا، سارے شراب بیچنے والے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ غیرت سے نظر جھک گئی تھی ہماری، شرم سے نظر جھک گئی تھی ہماری قوم، جو شراب کو پیشاب سے بدتر سمجھتی ہے، سب سے زیادہ وہ بیچ رہے تھے۔ نہیں آئی، رزق اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، رزاق اللہ ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم لوگ نا دکانوں پہ بیٹھے بیچ رہے ہیں نا، جو بیٹھ کر کے تو جا کے دیکھ لو، جو خرید رہا ہے نا اس کا 150 گرام زیادہ ہے، جو بیٹھ جا رہا ہے، جو بیچ رہا ہے نا تو اس کا 1 کلو میں 900 گرام نکل لیا۔ کتنے غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی رضا کے لیے راضی رہو۔ کہتے جھوٹ نہ بولے بزنس نہیں چلے گا، جھوٹ بولنا مجبوری۔ میں نے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگا نہیں مولانا بزنس کرتا ہوں نا، مجبوری ہے داڑھی رکھنی، نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے جھوٹ بھی بولنا پڑتا۔ میں نے کہا شرم آتی ہے یار، رزاق اللہ ہے، اور تو جھوٹ کو بھروسہ کر کے بیٹھا ہے کہ جھوٹ سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کا سہارا لے کے بیٹھ، پھر اللہ تجھے کتنی روزی عطا کرتا ہے۔ پیار کرو اپنے رب سے یار، رب بھاگنے والی ذات نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کے قریب ہونا ہے ہمیں۔ کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے، ہر جگہ اپنے رب کو پاؤ گے۔ غریبی بھی آتی ہے، مفلسی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، اللہ سارے دور دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ، اپنے رب کو یاد رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، رشتہ مضبوط کرو یار۔ جب دنیا سوتی ہوا کرے نا، تب رات کو اللہ اللہ کی صدائیں دیا کرو صدائیں، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا۔ وہ تھا نا بڑا غریب تھا، اللہ نے چند بیٹیاں دے دی تھی، آج تو بیٹیاں ہونا بھی باپ کے لیے بوجھ ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا بیٹیوں والوں کا جینا۔
ہاں اتنا مشکل ہو گیا، کئی بار باپ پھانسی لگا لے رہے ہیں۔ ہماری قوم کو ڈی جے سے فرصت نہیں ملی ہے، 2 لاکھ کا آتش بازی اور ڈی جے لے آتے۔ اللہ توفیق دینا تو بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کر، کسی غریب کی بیٹی بھی رخصت کر دیا کرو۔ بڑا غریب تھا، گھر میں فاقے ہو گئے، بیوی نے کہا میرے سرتاج کا حاجی کا بچوں کا کئی دن کا فاقہ، اب تو کچھ کمانے جائیے۔ کہنے لگے بوڑھا ہوں کوئی کام نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا نکلو نا شاید کوئی کام مل جائے۔ بوڑھے نے تھیلا لیا، کہا کام مل جائے نا تو اس تھیلے میں راشن لیتے آنا، راشن لیتے آنا۔ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بھوکی اولاد کا سامنا کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا جنہیں پیدا کر کے پتہ ہی نہیں پل کدھر رہے، کدھر گئے چلے گئے، تاش کھیلنے کے سٹے میں کے بازار میں، بس شام کی طرح بکریوں کی طرح کے ریوڑ میں مل جانا ہے۔ دوپہر کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے، شام کہاں گزری ہے نہیں پتا ہے۔ سنو گیا باپ منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ او ہم بڑے چلاک لوگ ہیں، ہم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، ہم تو منڈی سے مزدور بھی لاتے تو اٹا کٹا دیکھ کے لاتے، یہ 12 اینٹیں اٹھا لے گا تو ہم 12 اینٹوں کے پیسے دیتے ہیں اور 18 اینٹیں اٹھواتے بندے سے۔ کتنے چلاک لوگ ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے ایک مزدور سے 1.5 مزدور کا کام لے لیا۔ یہ تو جانتا ہے صرف نہیں، تیرا خدا بھی جانتا ہے، خدا بھی جانتا ہے۔ مزدوریہ بھی لوک ڈاؤن لگا تھا تو اماموں کی کتنے فائدے اٹھائے۔ اللہ معاف کرے ہماری قوم کو، جہاں تنخواہیں 7,000 تھی کہنے لگے جی 3,000 دیں گے، امامت کرنی ہے تو کرو، تو بیچاروں نے 3,000 پہ بھی امامت کری۔ ہاں یہ کتنی غلط بات ہے۔ میں وکالت نہیں کر رہا ہوں ان کی، شاید میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہیں نہ کہیں۔ ہاں بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ مت کہنا اپنی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں، جماعت کی نہیں، میں پوری قوم کی حمایت کر رہا ہوں۔ اگر یہ روئیں گے تو چین سے تم بھی نہیں سو سکتے، نہیں سو سکتے۔ آپ کے علاقے سے فون گیا، اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہوا، آج مسجد والے میری تنخواہ کاٹ رہے ہیں 8 دن کی۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے، تجھے اتنی تکلیف ہو گئی 8 دن کی غیر حاضری کی، اس سے پوچھ جس نے بیٹی کھو دی ہے، جس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمیں تو غیرت آنی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر بیٹی امام کی تھی، ہاسپٹل میں بھرتی تھی، اگر اس کا علاج ہو رہا تھا، پیسے کا انتظام تم کرتے، بجائے اس کے تم نے تنخواہیں کاٹی۔ آج تنخواہ کاٹو گے، کل اللہ لقموں کے بدلے میں اگر نیکیاں کاٹو گے، نہ بچانے والا نصیب ہوگا نہ دیکھنے والا۔ یاد رکھنا حضور فرماتے قیامت کے دن میں مظلوموں کی جماعت میں کھڑا ہوں گا، حضور ادھر کھڑے ہوں گے جدھر مظلوم امام کھڑا ہوگا، اور یاد رکھنا خدا کا فیصلہ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر محبوب کھڑا ہوگا۔ ہاں ادھر ہی کھا جائے گا فیصلہ جدھر محبوب ہوں گے، اس لیے کہ کائنات کو بنائے محبوب کے لیے گیا، فیصلہ حق کا ہوگا اور حضور ادھر ہوں گے جدھر حق ہوگا، اور حق قیامت میں مظلوموں کی طرف ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری قوم بڑا ظلم کرتی ہے، خدا کے واسطے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ ہوتا ہے نا کوئی مجبوری میں زمین بیچ رہا تو 10 گراہک لگ جائیں گے، تو یہ مت مجھے ہی دے جا، پھر کہتا ہو میں نے خرید لی 5 لاکھ میں۔ مجبوری کے سودے نہ کیا کرو، مجبوری کسی کو بھی آ سکتی ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے اٹھا کے تخت سے تختے پہ ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ رکھ دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ تو ہم منڈی میں بھی جاتے ہیں نا تو بازو والا دیکھتے ہیں 12 اینٹوں والا ہے کہ نہیں، تسلا پرات مسالہ بھر کے اٹھائے گا کہ نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا اللہ اکبر، اسی منڈی میں یہ بھی غریب کھڑا ہوا بال سفید، لوگ آئے طاقتور لوگ لے گئے، جوانوں کو لے گئے، بوڑھے نے کہا یار 10 روپے کم دے دینا مجھے بھی لے چلو، تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، کہا تیری عمر مزدوری کی نہیں ہے، جب بابا گھر بیٹھ کے کھا لے جا کر کے۔ تو پیر ہو گیا، کوئی نہیں آیا ہاتھ پکڑنے والا، اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت تھا، گھر جاتا تو کیسے جاتا، خالی تھیلا بیوی نے ہاتھ میں پکڑایا تھا، وعدہ کر کے چلا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤں گا، لیکن جب کام نہ لگا بے بس ہو کے رہ گیا، سورج کو دیکھا سر پہ آ چکا ہے، گھر جائیں تو کس منہ سے جائیں، سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، جب کوئی راہ دکھائی نہ دی، سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا، گیا وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اس کے بعد رب کو رو کے دکھایا، کہتا مالک یہ دنیا والے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میرے مالک میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا، میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا، چٹائیاں بچھاؤں گا، میں تیرے گھر کی دھلائی کروں
کروں گا. روتا رہا, صفائی کرتا رہا. کہتا مالک میری روزی تجھے دینی ہے, مزدوری تجھ سے چاہیے. شام ہو جاتی ہے, کوئی انتظام رزق کا نہیں ہوا ہے. جب شام ہونے لگی خیال آیا گھر چلنا چاہیے. گھر کے دروازے کے قریب پہنچا, رات کا انتظار کیا. رات میں دروازے پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی دروازے پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر, وہ بیوی بھی عام بیوی نہ تھی, کنیز فاطمہ زہرا تھی وہ بیوی. اللہ اکبر, خالی ہاتھ شوہر آیا ہے. دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا نکمے خالی ہاتھ آ گیا, کچھ لے کے نہیں آیا, بچے کیا کھائیں گے, کیسے سوئیں گے, کوئی جملہ نہیں کہا. اس نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا, ماتھے پہ تھکن تھی. بیوی نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے اندر لائی, پیر دھو کے کہا سرتاج لیٹ جائیے, لگتا کہ بہت تھکے ہوئے ہو. شوہر لیٹ جاتا ہے. بیوی نے سر میں تیل ڈالا, مالش کیا, مسکرا کے کہنے لگی سرتاج کام کرنے گئے تھے, کیا ہوا, کچھ ملا کے نہیں, کام نہیں ملا. کہتے ہیں بیوی کام تو ملا ہے, کم مزدوری, کم میرا مالک اتنا بڑا ہے, مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رکھی تھی اس لیے پیسہ نہیں مانگا. اللہ اکبر, بیوی بھی حیا والی تھی, بیوی بھی مصطفیٰ جان رحمت کی گھر کی کنیز تھی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. شوہر کہنے لگا بیوی بتا تو صحیح, بچوں کو کیا کھلا کے سلایا ہے, جانتے ہو کیا کہا بیوی نے, کہا سرتاج اگر روٹی رکھی ہے تو کیا ہوا, اللہ کی نعمت پانی تو موجود تھا, میں نے بچوں کو گرم پانی کر کے سلا دیا, بچے پانی پی کے سو گئے ہیں. اگلے دن پھر نکلا, پھر مسجد میں. بیوی نے پھر کہا شام کو آؤ تو کچھ لے کے آنا. شام کو خالی ہاتھ آیا, 2 دن اسی طرح سے آیا. جب تیسرا دن آیا, بیوی نے شوہر نے جانے لگا تو بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھہریے تو صحیح. کہا کیا بات ہے, کہا آج اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا, 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے, کم سے کم اتنا کہہ دینا, اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے. اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے, اپنے مالک سے کہہ دینا بچوں کے سوکھے ہوٹ نہیں دیکھے جاتے ہیں. ارے نہ دے 3 دن کی مزدوری, کم سے کم اتنا تو دے دے, ایک وقت بچوں کو کھلا کے سلا دیا جائے. یار شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے. جب جانے لگا بیوی نے کہا شوہر ٹھہر تو صحیح, یہ 3 دن کا فاقہ صحیح, اگر پھر بھی مزدوری نہ ملے میرے سرتاج حرام کے لقمے نہ لے کے آنا, خالی ہاتھ آ جانا, لیکن حرام کی روٹی نہ لانا. کہا کس لیے, کہا بچوں کو فاقے سے مرنا گوارا کر سکتے ہیں, حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتر جائیں, یہ غیرت والی ماں کو گوارا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بے شک یہ تھی بیویاں. آج شوہر نہ لائے نہ کچھ, کھانا تو چھوڑیے, پسند کا سوٹ اگر نہ لائے تو کہتی ہے تجھے اپنے شوقوں میں پورے کرنے میں آگ نہیں لگتی ہے, میرا ایک سوٹ لانے میں تجھ میں آگ لگ گئی. ہاں, جب یہاں سے شروع ہوتی ہے تو دے طلاق, لے طلاق. مسلمان بہت آگے کی چیز ہے, تینوں ایک ساتھ چھوڑ دیتا. پھر کہتا مفتی صاحب کوئی تو راستہ نکال لو, چھوڑی نہیں جا رہی. کیوں, کلیجے پھٹ رہے, پہلے طلاق دیتے وقت نہیں سوچا. یاد رکھو بھائی, طلاق دینے میں جلدی نہ کیا کرو. 7 بیٹیاں ہو نا تو باپ کو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا ایک بیٹی طلاق کا کاغذ گھر لے کے آتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتا ہے. آسانی سے طلاق نہ دیا کرو, سنبھالو گھروں کو, بچاؤ گھروں کو. اور یہ کب ہوگا, جب ہماری بیٹیاں دیندار ہوں گی, شوہر کی فرما بردار ہوں گی, تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. کنیز فاطمہ زہرا بناؤ بیٹیوں کو, ان سے کہو بیٹی ثانیہ مرزا بننے نہیں آئی تھی, تو کنیز فاطمہ زہرا بننے آئی ہے. ان کا کردار اپناؤ, کردار اپناؤ. بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں تو پھر نسلیں بھی اچھی ہوں گی. سمجھ لیں نا میری بات. اس نے کہا جا تو رہے ہو, خالی ہاتھ آ جانا, حرام کے لقمے نہ لانا. شوہر روتا ہوا چل دیا, مسجد میں آ گیا. آج الگ منظر تھا.